آج جب ہم پاکستان کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں صرف بادل یا لڑاکا طیارے نہیں بلکہ بدلتے ہوئے خطرات، نئی ٹیکنالوجی اور ہائبرڈ وار فیئر کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ایئر ڈیفنس کی ماڈرنائزیشن اب ایک معمولی اپ گریڈ نہیں بلکہ ایک ہمہ گیر اسٹریٹجک تبدیلی بن چکی ہے، جس کے اثرات نہ صرف دفاع تک محدود ہیں بلکہ پورے خطے کی سیکیورٹی ڈائنامکس کو متاثر کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ کچھ عرصہ قبل چین نے پاکستان کو HQ-19 ڈیفنس سسٹم کی آفر کی تھی اور پاکستان بھی کافی حد تک اپنی سرحدوں کی حفاظت کو مزید بہتر کرنے کے لیے اسے ایکوائر کرنے کا خواہش مند ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چین کے Y-20 ٹرانسپورٹ طیارے نے اکتوبر 2025 میں نور خان ایئر بیس پر کئی بار لینڈنگ کی تھی، تو کچھ ذرائع نے تو یہاں تک بھی دعویٰ کر دیا تھا کہ چین نے HQ-19 کی کچھ بیٹریز پاکستان پہنچا بھی دی ہیں۔ تاہم چین نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ طیارہ سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان لے کر آیا تھا۔ اب ہم آپ کو اس دفاعی نظام کی چند خصوصیات بتاتے ہیں۔ یہ چین کا ایک جدید ترین اینٹی بیلسٹک میزائل اور ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو عام طور پر امریکی تھاڈ یا روسی S-500 سسٹمز کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل یعنی ICBMs اور ان کے وار ہیڈز کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بہت لمبی رینج کا سسٹم ہے جو ہزاروں کلومیٹر دور تک کے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کی مخصوص رینج کو ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے۔ اس کے میزائل ہائپرسونک سپیڈ یعنی کہ آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز سفر کر سکتے ہیں۔ یہ وار ہیڈ خود اپنے راکٹ انجن سے چلتا ہے اور ہدف سے ٹکرا کر اسے تباہ کر دیتا ہے، جسے ہٹ ٹو کل پالیسی کہتے ہیں۔ یہ جدید نیویگیشن سسٹم جیسے ریڈار ہومنگ یعنی ہدف سے آنے والی ریڈار لہروں کو سینس کر کے اور انفراریڈ سیکر یعنی ہدف کی گرمی کو محسوس کر کے اپنے ٹارگٹ کو لاک کرتا ہے۔ یہ فضا کے اندر اینڈو ایٹماسفیرک اور باہر ایگزو ایٹماسفیرک دونوں جگہ ہدف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسے عام طور پر ایک بڑے ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچر سے فائر کیا جاتا ہے، جو اسے میدان جنگ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے اور تیزی سے لانچ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ ساری خصوصیات مل کر HQ-19 کو ایک مکمل اور خطرناک ڈیفنس سسٹم بنا دیتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں فضائی خطرات کی نوعیت یکسر بدل چکی ہے۔ ماضی میں روایتی لڑاکا طیاروں اور بیلسٹک میزائل بنیادی خدشات سمجھے جاتے تھے، مگر آج اس منظرنامے میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، کم ریڈار کراس سیکشن رکھنے والے ڈرونز، لائٹنگ ایمونیشن اور مستقبل کے ہائپر سونک گلائیڈ وہیکلز شامل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جو نہ صرف تیز رفتار ہیں بلکہ روایتی ریڈار اور دفاعی نظام کو دھوکہ دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ خطے میں بڑھتی ہوئی عسکری سرمایہ کاری اور فضائی طاقت میں عدم توازن نے پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ اپنے پرانے ایئر ڈیفنس ڈھانچے پر از سر نو نظر ڈالے۔ ایک ایسا نظام جو ماضی میں مؤثر تھا، آج کے نیٹ ورکڈ اور ملٹی ڈومین وار فیئر کے دور میں ناکافی ثابت ہو سکتا تھا۔ اسی پس منظر میں پاکستان کی توجہ ایک مربوط انٹیلیجنٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کی جانب مبذول ہوئی۔ یہ تبدیلی محض نئے ہتھیار خریدنے تک محدود نہیں بلکہ سوچ میں انقلاب کی عکاس ہے۔ اب ایئر ڈیفنس علیحدہ علیحدہ نصب یونٹس کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک کمبائنڈ نیٹ ورک ہے، جہاں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس نئے دفاعی تصور میں لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ HQ-9 جیسے نظام پاکستان کی ایئر ڈیفنس میں ایک نمایاں صلاحیت کا اضافہ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک میزائل سسٹم نہیں بلکہ اسٹریٹجک سگنل بھی ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان اب اپنی فضائی حدود کا دفاع دور سے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لانگ رینج انٹرسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو حساس تنصیبات کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی روکا جا سکتا ہے۔ مگر اصل طاقت یہاں بھی لیئرڈ ڈیفنس میں پوشیدہ ہے، جہاں لانگ رینج سسٹمز کے ساتھ میڈیم اور شارٹ رینج میزائلز ایک مکمل دفاعی شیلڈ تشکیل دیتے ہیں۔ کم اونچائی پر پرواز کرنے والے ڈرونز، کروز میزائل یا اچانک حملے کی کوششیں اس ملٹی لیول دفاع میں کہیں نہ کہیں پکڑی جاتی ہیں۔ ایئر ڈیفنس کی کامیابی صرف ہتھیاروں پر منحصر نہیں ہوتی بلکہ ہیومن فیکٹر بھی اتنا ہی اہم ہے۔ جدید میزائل بیٹریوں کی آپریشنل تیاری، عملے کی تربیت، مسلسل مشقیں اور مینٹیننس وہ عوامل ہیں جو کسی بھی جدید نظام کو حقیقی جنگی صلاحیت میں بدلتے ہیں۔
پاکستان کی توجہ اس پہلو پر بھی مرکوز ہے کہ جدید ٹیکنالوجی محض کاغذوں یا پریڈ تک محدود نہ رہے بلکہ ہر وقت تیار حالت میں ہو۔ اگر ایئر ڈیفنس کو جسم سمجھا جائے تو ریڈار اس کی آنکھیں ہیں اور ان آنکھوں کو جدید بنانا ناگزیر تھا۔ آج کے دور میں محض کسی شے کی موجودگی جان لینا کافی نہیں بلکہ اس کی شناخت، رفتار، اونچائی اور ارادے کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جدید ایسا ریڈارز اس سمت میں ایک بڑا قدم ہے جو تیز رفتار سکیننگ اور بہتر ریزولوشن کے ذریعے کم نظر آنے والے اہداف کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ فضا میں موجود ایئر بورن ارلی وارننگ پلیٹ فارمز زمینی ریڈار کی حدود کو مزید وسعت دیتے ہیں اور کسی بھی غیر متوقع خطرے کے لیے قیمتی وقت فراہم کرتے ہیں۔ الیکٹرانک وارفیئر کے ماحول میں ریڈار اور کمیونیکیشن سسٹمز کو جام کرنا ایک عام حکمت عملی بن چکی ہے۔ اس لیے پاکستان کی ایئر ڈیفنس ماڈرنائزیشن میں اینٹی جیمنگ ٹیکنالوجی، بیک اپ نیٹ ورکس اور ڈی سینٹرلائزڈ آپشنز پر بھی زور دیا جا رہا ہے تاکہ کسی ایک پوائنٹ کی ناکامی پورے نظام کو مفلوج نہ کر سکے۔ یہ تمام اقدامات آخرکار اسٹریٹجک ڈیٹرنس کی بنیاد مضبوط کرتے ہیں۔ ایک مؤثر ایئر ڈیفنس کسی بھی ممکنہ جارے کو یہ پیغام دیتا ہے کہ فضائی برتری حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا اور کسی بھی حملے کے نتائج غیر یقینی اور مہنگے ہو سکتے ہیں۔ یہی غیر یقینی کیفیت اکثر تنازع کو بڑھنے سے پہلے ہی روک دیتی ہے۔ اقتصادی طور پر یہ ایک مہنگا راستہ ضرور ہے مگر پاکستان کی حکمت عملی مرحلہ وار اور پائیدار ماڈرنائزیشن پر مبنی ہے، جہاں دفاعی ضروریات اور معاشی حقیقت کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ 2030 کی طرف بڑھتے ہوئے فضائی جنگ کا نقشہ مزید پیچیدہ ہونے جا رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت، خودکار نظام اور نیٹ ورکڈ پلیٹ فارمز اس میدان کو نئی جہت دیں گے۔ پاکستان کی ایئر ڈیفنس ماڈرنائزیشن دراصل اسی مستقبل کی تیاری ہے، ایک ایسا دفاعی ڈھانچہ جو بدلتے خطرات کے ساتھ خود کو ڈھال سکے اور ریاست کے لیے ایک مضبوط حفاظتی حصار قائم رکھے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ یہ ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ ماڈرنائزیشن خطے میں طاقت کے توازن، استحکام اور سلامتی کو کس طرح نئی شکل دے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ فضائی دفاعی سفر آنے والے برسوں میں خطے کی سیاست اور عسکری حکمت عملی پر گہرے اثرات ڈالے گا تو اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔